داؤد کا فتح کا گیت، زبور 18 اور اس کی فرسٹ ورس سے ہم دیکھیں گے۔ اے خداوند، اے میری قوت، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ یہاں پر داؤد نبی کہہ رہے ہیں کہ اے خداوند، اے میری قوت، یعنی کہ وہ اقرار کر رہے ہیں کہ خداوند ہی میری قوت ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں تو فرسٹ حکم یہی ہے کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری قوت سے محبت رکھ۔ یہی جو ہے ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ بات ہونی چاہیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں تو داؤد یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ خداوند میری چٹان اور میرا قلعہ اور میرا چھڑانے والا ہے۔ اور داؤد کہہ رہے ہیں کہ خداوند ہی ہے جو میری چٹان ہے اور میرا قلعہ ہے، یعنی مضبوط قلعہ ہے، اور میرا چھڑانے والا ہے۔ یعنی ہم اس خدا کے علاوہ انسان پر بھروسہ نہیں رکھ سکتے۔ انسان آپ کو چھڑا نہیں سکتا، لیکن خدا کی ذات اور خدا جو ہے وہ آپ کو چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے۔ آمین۔ میرا خدا میری چٹان جس پر میرا بھروسہ رکھوں گا۔ کہہ رہا ہے کہ میرا خدا میری چٹان ہے جس پر میں بھروسہ رکھوں گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے مالون ہے وہ شخص جو انسان پر بھروسہ رکھتا ہے، اور یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ میری چٹان جس پر میں بھروسہ رکھوں گا وہ کون ہے؟ وہ میرا خدا ہے۔ اس واسطے ہمیں دنیا پر اور انسانوں پر بھروسہ نہیں رکھنا، کیونکہ انسان کا تو ہمیں خود نہیں پتہ، وہ ہمیں بچاتا بچاتا خود اس دنیا سے چلا جائے، لیکن ہمارا خدا جو قادر مطلق ہے، جو بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ آمین۔ میری سپر اور میری نجات کا سنگ، میرا اونچا برج، میں خداوند کو جو ستائش کے لائق ہے پکاروں گا۔ اور کہہ رہا ہے کہ میرا خدا میری چٹان ہے جس پر میں بھروسہ رکھوں گا، وہی میری سپر ہے۔ کہہ رہا ہے کہ خدا کے علاوہ میری کوئی سپر نہیں ہے۔ میری نجات کا سنگ، یعنی کہ سنگ، خدا جو ہے وہ میری نجات کا سنگ ہے، وہ تاج ہے۔ میرا اونچا برج، خدا جو ہے وہ میرا اونچا برج ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا۔ میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے آئے گی۔ اس واسطے وہ بتا رہا ہے کہ میرا اونچا برج کون ہے؟ خداوند ہی ہے۔ میں خداوند کو جو ستائش کے لائق ہے پکاروں گا، اور کہہ رہا ہے کہ میں خداوند کو جو ستائش کے لائق ہے پکاروں گا۔ یوں میں اپنے دشمنوں سے بچایا جاؤں گا، اور میں اپنے دشمنوں سے بچایا جاؤں گا۔ آمین۔ ہمارا ایمان ہے کہ خدا ہمیں جو ہے ہمارے دشمنوں سے بچائے گا۔ آمین۔ موت کی رسیوں نے مجھے گھیر لیا اور بے دینی کے سلابوں نے مجھے ڈرایا۔ پتال کی رسیاں میرے چوگرد تھیں، موت کے پھندے مجھ پر آ پڑے۔ اپنی مصیبت میں نے خداوند کو پکارا اور اپنے خدا سے فریاد کی۔ اس نے اپنی ہیکل میں سے میری آواز سنی، اور میری فریاد جو اس کے حضور تھی اس کے کان میں پہنچی۔ تب زمین ہل گئی اور کانپ اٹھی، یہاں پہاڑوں کی بنیادوں نے جنبش کھائی اور ہل گئیں، اس لیے کہ وہ غضبناک ہوا۔ اس کے نتنوں سے دھواں اٹھا اور اس کے منہ سے آگ نکل کر بھسم کرنے لگی، کوئلے اس سے دنگ اٹھے۔ یہاں پر وہ خدا کی ذات کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ہمارے خدا کی ذات کیسی ہے، اور کہہ رہا ہے کہ یوں میں اپنے دشمنوں سے بچایا جاؤں گا۔ کیسے بچایا جاؤں گا؟ جب میں خدا سے محبت رکھوں گا، جب میں خدا پر بھروسہ رکھوں گا۔ موت کی رسیوں نے مجھے گھیر لیا، کہہ رہا ہے کہ موت کی رسیوں نے مجھے گھیر لیا، یعنی مجھ پر مصیبت آ پڑی، اور بے دینی کے سلابوں نے مجھے ڈرایا۔ پتال کی رسیاں میرے چوگرد تھیں، موت کے پھندے مجھ پر آ پڑے تھے۔ کہہ رہا ہے کہ پتال یعنی کہ موت کی وادی میرے چوگرد تھی، موت کے پھندے مجھ پر آ پڑے تھے، یعنی دشمن جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہلاک ہو جائیں۔ اپنی مصیبت میں نے خداوند کو پکارا۔ دشمن ابلیس یہی چاہتا ہے کہ ہم ہلاک ہو جائیں، وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم جو ہے سرفرازی پائیں، کبھی نہیں چاہتا کہ ہم بلیسنگ کو حاصل کریں۔
اپنی مصیبت میں نے خداوند کو پکارا اور اپنے خدا سے فریاد کی۔ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی مصیبت میں خداوند کو پکارا اور اپنے خدا سے فریاد کی۔ اس نے اپنی ہیکل میں سے میری آواز سنی اور میری فریاد جو اس کے حضور تھی اس کے کان میں پہنچی۔ ہاللیلویہ۔ خداوند نے اپنی ہیکل میں سے میری آواز سنی، یعنی خدا اپنے بندوں کی آواز کو سنتا ہے۔ وہ جو اس سے محبت رکھتے ہیں، وہ جو دن رات اس کے حضور جھکتے ہیں، جو اس کے قدموں میں رہتے ہیں، خدا پھر انہیں کبھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ آمین۔ اور میری فریاد جو اس کے حضور تھی اس کے کان میں پہنچی۔ تب زمین ہل گئی اور کانپ اٹھی۔ یعنی خدا جب اپنے بندوں کی آواز کو سنتا ہے، جب خدا اپنے بندوں کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کے حضور جب ہماری آواز پہنچتی ہے اس کے کانوں میں، تو خدا کیا کرتا ہے؟ خدا جو ہے وہ زمین کو بھی ہلا دیتا ہے۔ تب زمین ہل گئی اور کانپ اٹھی، پہاڑوں کی بنیادوں نے جنبش کھائی اور ہل گئی۔ خدا کی آواز اتنی زوراور ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ خدا کی آواز اتنی زوراور ہے، پہاڑوں کی بنیادوں نے جنبش کھائی، ہاللیلویہ، اور ہل گئی، اس لیے کہ وہ غضبناک ہوا، کیونکہ خداوند غصے میں آیا۔ اس کے نتنوں سے دھواں اٹھا اور اس کے منہ سے آگ نکل کر بھسم کرنے لگی، اور خدا کے منہ سے آگ نکل کر بھسم کرنے لگی، کوئلے اس سے دنگ اٹھے۔ ہاللیلویہ۔ اس نے آسمانوں کو بھی جھکا دیا اور نیچے اتر آیا۔ ہمارا خدا ہمارے لیے آسمانوں کو جھکا کر نیچے اتر آتا ہے۔ آمین۔ اور اس کے پاؤں تلے گہری تاریکی تھی۔ وہ کروبیوں پر سوار ہو کر اڑا، بلکہ وہ تیزی سے ہوا کے بازوؤں پر اڑا۔ اس نے ظلمت یعنی ابر کی تاریکی اور آسمان کے دلدار بادلوں کو، خداوند نے ظلمت کو ختم کیا۔ آمین۔ اور ابر کی تاریکی اور آسمان کے دلدار بادلوں کو اپنے چوگرد، اپنے چھپانے کی جگہ اور اپنا شامیانہ بنایا۔ آمین۔ اس کی حضوری کی جھلک سے اس کے دلدار بادل پھٹ گئے۔ خدا کی حضوری کی جھلک سے ہی جو ہے وہ بادل پھٹ گئے، اولے اور انگارے، اور خداوند آسمان میں گرجا۔ خدا تعالیٰ نے اپنی آواز سنائی، اولے اور انگارے، اس نے اپنے تیر چلا کر ان کو پرگندہ کیا، بلکہ تابڑ توڑ بجلی سے ان کو شکست دی۔ تب تیری ڈانٹ سے اے خداوند، تیرے نتنوں کے دم پھونکنے سے، اور کہہ رہے کہ خداوند نے آسمان سے گرجا، آسمان میں گرجا، خدا تعالیٰ نے اپنی آواز سنائی۔ خدا کی آواز اتنی زوراور ہے، جیسے کیا کہتے ہیں جب بارش ہوتی ہے اور بادل گرجتے ہیں، اولے اور انگارے، اس نے اپنے تیر چلا کر ان کو پرگندہ کیا۔ خدا ان کو پرگندہ کرے گا جو ہمارے دشمن ہیں، جو ہم پر زوراور ہونا چاہتے ہیں، خدا ان کو پرگندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، بلکہ تابڑ توڑ بجلی سے ان کو شکست دی۔ ہاللیلویہ۔ تب تیری ڈانٹ سے اے خداوند، تیرے نتنوں کے دم پھونکنے سے، اور کہہ رہا ہے کہ خداوند تیری ڈانٹ سے اور تیرے نتنوں یعنی نوز کے جو ہے دم پھونکنے سے، یعنی خدا جو ہے وہ خدا نے جب انسان کو بنایا تو خدا نے دم پھونکا، ٹھیک ہے، تو نتنوں میں دم پھونکنا یعنی کہ نوز سے جو ہم سانس لیتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے۔ پانی کی تھا دکھائی دینے لگی اور جہان کی بنیادیں نمودار ہوئیں۔ اس نے اوپر سے ہاتھ بڑھا کر مجھے تھام لیا، اور کہہ رہا ہے کہ پانی کی جو ہے تہ دکھائی دینے لگی اور جہان کی بنیادیں نمودار ہوئیں، یعنی جہان کی جو بنیادیں تھی وہ نمودار ہوئیں۔ اس نے اوپر سے ہاتھ بڑھا کر مجھے تھام لیا۔ آمین، آمین۔ ہمارا بھروسہ ہے خدا باپ کہ آپ ہمیں اپنا ہاتھ بڑھا کر تھام لو گے اور مجھے پانی میں سے کھینچ کر باہر نکالا۔ آمین۔ خداوند ہمیں جو ہے وہ موت کے سائے کی وادی میں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔
اس نے میرے زور آور دشمن اور میرے عداوت رکھنے والوں سے، خداوند میرے دشمنوں، میرے زور آور دشمن اور میرے عداوت رکھنے والوں سے مجھے چھڑا لیا۔ آمین آمین۔ ہمارا ایمان ہے کہ خداوند نے ہمیں چھڑا لیا، کیونکہ وہ میرے لیے نہایت زبردست تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ زبردست ہیں، زبردست تھے۔ وہ میری مصیبت کے دن مجھ پر آ پڑے، پر خداوند میرا سہارا تھا۔ وہ دشمن مجھ پر آ پڑے لیکن خداوند میرا سہارا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ خداوند ہی میرا سہارا ہے، مجھے صرف اسی پر ہی بھروسہ رکھنا ہے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ دشمن بہت زور آور ہے، لیکن جب ہمارا خدا جو صرف کہتا ہے اور پہاڑ جو ہے وہ میدان ہو جاتے ہیں، جو کہتا ہے اور طوفان تھم جاتے ہیں، ہاللویہ، وہ اتنی قدرت رکھتا ہے جو آپ کے دشمنوں کو، جو آپ کے جتنے بھی زوراور دشمنوں ہوں ان کو زبردست طریقے سے ان کو ہرا دیتا ہے۔ آمین۔ وہ میری مصیبت کے دن مجھ پر آ پڑے، پر خداوند میرا سہارا تھا۔ وہ مجھے کشیدہ جگہ میں نکال بھی لایا۔ اس نے مجھے چھڑایا اس لیے کہ وہ مجھ سے خوش تھا۔ خداوند نے مجھے چھڑایا کیونکہ وہ مجھ سے خوش تھا۔ خداوند نے میری راستی کے موافق مجھے جزا دی، اور کہہ رہا ہے کہ خداوند نے مجھے چھڑایا کیونکہ وہ مجھ سے خوش تھا۔ اگر خدا ہم سے خوش ہوگا تو خدا ہمیں بے شک چھڑائے گا، اور وہ چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اس لیے وہ مجھ سے خوش تھا۔ خداوند نے میری راستی کے موافق مجھے جزا دیا، یعنی ایک راست باز آدمی جب خدا کے حضور جھکتا ہے تو خدا جو ہے اس کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق مجھے بدلا دیا۔ جب ہمارے ہاتھ پاکیزہ ہوں گے، جب ہمارے دل پاکیزہ ہوں گے تو خدا بے شک جو ہے ہمیں بدلا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ کیونکہ میں خداوند کی راہوں پر چلتا رہا اور شریعت سے اپنے خدا سے الگ نہ ہوا۔ اور کہہ رہا ہے کہ میں خداوند کی راہوں پر چلتا رہا اور شریعت سے اپنے خدا سے الگ نہ ہوا، اور میں الگ بھی نہیں ہوا خداوند سے، کیونکہ اس کے سب فیصلے سامنے رہے اور میں اس کے آئین سے برگشتہ نہ ہوا، اور اس کے سب فیصلے میرے سامنے رہے۔ یعنی مجھے پتہ ہے کہ خداوند کیا چاہتا ہے، خداوند کیا چاہتا ہے، کہ کیا اچھا ہے۔ میں اس فیصلوں پر چلتا رہا، اپنے سامنے رکھتا رہا کہ کہیں یہ بات مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے اور خدا مجھ سے ناخوش نہ ہو جائے۔ میں اس کے حضور کامل بھی رہا اور اپنے کو اپنی بدکاری سے باز رکھا، اور کہہ رہا ہے کہ میں اس کے حضور کامل بھی رہا۔ آمین۔ خداوند کے حضور کامل رہنا بہت بڑی بات ہے، اور میں اپنے آپ کو بدکاری سے باز رکھا، بدکاری سے میں اپنے آپ کو باز رکھا۔ خداوند نے مجھے میری راستی کے موافق اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق جو اس کے سامنے تھی بدلا دیا۔ آمین۔ خداوند نے مجھے میری راستی کے موافق، یعنی خداوند جو ہے میری راستی کے موافق اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق۔ پھر کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق۔ ہاتھ پاک کیسے ہوں گے؟ ہاتھ پاک تب ہوں گے جب ہم ان ہاتھوں سے کوئی بھی غلط کام نہیں کریں گے، جب ہم ان ہاتھوں سے چوری نہیں کریں گے، جب ہم ان ہاتھوں سے گناہ نہیں کریں گے، جب ہم ان ہاتھوں سے خون ریزی نہیں کریں گے۔ ہاللویہ۔ اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق جو اس کے سامنے تھی بدلا دیا۔ رحم دل کے ساتھ تو رحیم ہوگا، خدا جو ہے وہ رحم دل کے ساتھ رحیم ہوگا، اور کامل آدمی کے ساتھ کامل۔ آمین۔ نیکوکاروں کے ساتھ نیک ہوگا اور کنج رو کے ساتھ ٹیڑھا، یعنی جو لوگ غلط راہ پر چلتے ہیں ان کے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ ان کو جو ہے خداوند نہیں پیار کرتا، ان کو خداوند جو ہے ان کا بدلہ بھی دیتا ہے۔ جو دوسروں کے ساتھ برا کرتے ہیں، جو معصوم لوگوں کو مارتے ہیں، جو معصوم لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، خدا ان کو جو ہے بدلہ دیتا ہے، کیونکہ تو مصیبت زدہ لوگوں کو بچائے گا لیکن مغروروں کی آنکھوں کو نیچا کر دے گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے خداوند کو مغروروں سے نفرت ہے، تو لکھا ہے کہ تو مصیبت زدہ لوگوں کو بچائے گا۔ خدا باپ جو ہے وہ مصیبت زدہ لوگوں کو بچائے گا۔ بے شک خدا ہر انسان سے پیار کرتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح ہر ایک شخص کے لیے اس دنیا میں آئے، لیکن پھر بھی کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے
کہ رحم دل کے ساتھ تو رحیم ہوگا، اور کامل آدمی کے ساتھ کامل، نیکوکاروں کے ساتھ نیک ہوگا، اور کنجروں کے ساتھ ٹیڑھا۔ یعنی جو لوگ خدا کی بات کو نہیں مانتے، اس لیے کہ تو میرے چراغ کو روشن کرے گا۔ خداوند میرا خدا میرے اندھیرے کو اجالا کر دے گا۔ کہہ رہا ہے کہ تو اس لیے کہ میرے چراغ کو روشن کرے گا، اور خداوند میرا خدا وہ جو ہے وہ مجھے اجالا کرے گا۔ آمین۔ کیونکہ تیری بدولت میں فوج پر دھاوا کرتا ہوں۔ کہہ رہا ہے کہ میں خداوند ہی کی بدولت فوج پر، جب فوج آتی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو دھاوا بولا جاتا ہے، اور اپنے خدا کی بدولت دیوار پھاند جاتا ہوں۔ لیکن خدا کی راہ کامل ہے، خداوند کا کلام تایا ہوا ہے۔ کہہ رہا ہے خداوند کی راہ جو ہے وہ کامل ہے۔ جب ہم خدا کی راہ پر چلتے ہیں تو ہم کامل ہو جاتے ہیں۔ آمین۔ خداوند کی راہ کامل ہے، خداوند کا کلام تایا ہوا ہے۔ جیسے ہم سونا بھٹی میں جو ہے کیا کہتے ہیں تایا جاتا ہے، اس طرح سے خدا کا کلام ہے، اور ان سب کی سوپر ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ آمین۔ خداوند ان سب کی سوپر ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، کیونکہ خداوند کے سوا اور کون خدا ہے، اور ہمارے خدا کو چھوڑ کر کون چٹان ہے۔ خداوند کا کلام تایا ہوا ہے، وہ ان سب کی سوپر ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ آمین۔ کہہ رہا ہے کہ خداوند جو ہے وہ سب کی سوپر ہے، ان سب کی جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ آمین۔ اور جب ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ خدا ہماری سوپر ہے، خدا ہماری چٹان ہے، خدا ہمارا مضبوط قلعہ ہے۔ آمین۔ پھر لکھا ہوا ہے کیونکہ خداوند کے سوا اور کون خدا ہے، کیونکہ خداوند کے سوا اور کون خدا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ خدا کے سوا کون سا ایسا خدا ہے، اور ہمارے خدا کو چھوڑ کر اور کون چٹان ہے، ہمارے خدا کو چھوڑ کر اور کون چٹان ہے۔ ہمارا خدا جو ہے وہ زوراور ہے، وہ بولتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ ہمارے خدا جو ہے وہ قدرت والا ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ ہمیشہ سے بولتا ہے اور آج بھی بولتا ہے۔ آمین۔ خدا ہی مجھے قوت سے کمر بستہ کرتا ہے، اور اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ خداوند ہی مجھے قوت سے کمر بستہ کرتا ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے جو مجھے قوت بخشے۔ خدا کے سوا کوئی ایسے خدا نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بہت سارے خدا بنے ہیں، لیکن وہ بول بھی نہیں سکتے، خدا جو ہے ان کے سنتے بھی نہیں ہیں، لیکن ہمارا خدا سنتا، ہمارا خدا بولتا ہے، ہمارا خدا زوراور ہے، وہ قادر مطلق ہے، کیونکہ وہ زندہ آسمانی خدا باپ ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو ہے وہ مذہب ہیں، اور تقریباً ان کے 100 سے ابو خدا ہیں، اور بہت سارے خدا بنے ہوئے ہیں، لیکن ان خدا جو ہیں وہ زوراور نہیں ہیں، ان کے خدا ایک ایک کام کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے خدا جو ہے وہ سب کاموں میں قادر ہے۔ آمین۔ خدا ہی مجھے قوت سے کمر بستہ کرتا اور میری راہ کو کامل کرتا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ خداوند ہی مجھے قوت سے کمر بستہ کرتا ہے اور میری راہ کو کامل کرتا ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو مجھے قوت دے۔ آمین۔ اور میری راہوں کو بھی ہموار کرتا ہے، میری راہوں کو بھی کامل کرتا ہے۔ وہی میرے پاؤں ہرنیوں کے سے بنا دیتا ہے۔ ایک خدا ہی ہے جو میرے پاؤں ہرنیوں کے سے بنا دیتا ہے، اور مجھے میری اونچی جگہوں میں قائم کرتا ہے۔ اور خدا کیا کرتا ہے؟ ہمیں سرفرازی بخشتا ہے۔ خدا اونچی جگہوں پر قائم کرتا ہے، وہ میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ ہاللیلویہ۔ خدا ہمیں قوت سے بھر دیتا ہے اور ہمارے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے، یہاں تک کہ میرے بازو
پیتل کی کمان کو جھکا دیتے ہیں۔ آمین۔ خدا ہمارے بازو کو اتنا زورآور بنا دیتا ہے کہ وہ پیتل کی کمان کو بھی جھکا دیتے ہیں۔ آمین۔ تو نے مجھ کو اپنی نجات کی سوپر بخشی، اور تیرے دہنے ہاتھ نے مجھے سنبھالا، اور تیری نرمی نے مجھے بزرگ بنایا ہے۔ اور اس بات کا اقرار کر رہا ہے داؤد کہ تو نے مجھ کو اپنی نجات کی سوپر بخشی۔ خداوند نے ہمیں نجات کے لیے چوز کر لیا، خداوند نے ہمیں نجات بخشی ہے، اور تیرے دہنے ہاتھ نے مجھے سنبھالا، اور تیری نرمی نے مجھے بزرگ بنایا ہے۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ تیری نرمی نے مجھے بزرگ بنایا ہے۔ تو نے میرے نیچے میرے قدم کشیدہ کر دیے، میرے قدموں کو ہموار کر دیا، اور میرے پاؤں نہیں پھسلنے دیے۔ بے شک آمین۔ جب کبھی ہم خداوند پر بھروسہ رکھتے ہیں، جب ہمارا ایمان خداوند پر ہوتا ہے، تو خدا ہمارے پاؤں کو پھسلنے نہیں دیتا، وہ ہمارے پاؤں کو بچا لیتا ہے، وہ بدی سے بچا لیتا ہے، وہ ناپاکی سے بچا لیتا ہے، وہ ہمارے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ آمین۔ میں اپنے دشمنوں کو پیچھے کر کے ان کو جان لوں گا، اور جب تک وہ فنا ہو جائیں واپس نہیں آؤں گا۔ اور کہہ رہا ہے کہ میں اپنے دشمنوں کو پیچھے کر کے ان کو جلاؤں گا، دشمنوں کو پیچھے کر کے ان کو جالوں گا، اور جب تک وہ فنا نہ ہو جائے واپس نہیں آؤں گا۔ یعنی میں جب تک وہ فنا نہیں ہوں گے میں واپس بھی نہیں آؤں گا۔ میں ان کو ایسا چھیدوں گا کہ وہ اٹھ نہ سکیں گے۔ آمین۔ خداوند کا بندہ کہہ رہا ہے کہ میرے دشمن جو ابلیس ہے، میں اس کو ایسا چھیدوں گا کہ وہ واپس بھی نہ آنے پائے گا میرے خلاف، یا آپ کے خلاف کوئی دشمن ہے، کہ وہ اٹھ نہ سکے اور وہ میرے پاؤں کے نیچے گر پڑیں گے، کیونکہ تو نے لڑائی کے لیے مجھے قوت سے کمر بستہ کیا۔ آمین۔ اور میرے مخالفوں کو میرے سامنے زیر کیا، کیونکہ تو نے لڑائی کے لیے، یعنی خداوند نے لڑائی کے لیے مجھے قوت سے کمر بستہ کیا، مجھے قوت دی، اور میرے مخالفوں کو میرے سامنے زیر کیا، یعنی جو لوگ میرے مخالف تھے خداوند نے ان کو زیر کر دیا۔ تو نے میرے دشمنوں کو پشت میری طرف پھیر دی، یعنی دشمنوں کو جو ہے وہ پیچھے کر دیا، تاکہ میں اپنے عداوت رکھنے والوں کو کاٹ ڈالوں۔ آمین آمین۔ انہوں نے دہائی دی پر کوئی نہ تھا جو بچائے۔ جب خدا ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمارے دشمن جتنا مرضی چلاتے رہیں، ہمارا خدا ہمیں بچانے کے لیے قدرت رکھتا ہے، وہ ہمیں بچا لیتا ہے۔ خداوند کو بھی پکارا پر اس نے بھی ان کو جواب نہ دیا، تب میں نے ان کو کوٹ کوٹ کر ہوا میں اڑتی ہوئی گرد کی مانند کر دیا۔ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے دشمنوں کو کوٹ کوٹ کر ہوا میں اڑتی ہوئی گرد کی مانند کر دیا۔ آمین۔ جب ہمارا بھروسہ خداوند پر ہوتا ہے تو بے شک خداوند ہمیں زوراور بناتا ہے۔ آمین۔ ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد نبی جب جنگ لڑتے تھے تو لاکھوں لوگوں کو بھی جو ہے وہ مار ڈالتے تھے، کیونکہ خداوند ان کے ساتھ تھا۔ جب خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو وہ ہماری سوپر ہے۔ میں نے ان کو گلی چوکوں کی کیچڑ کی طرح نکال پھینکا۔ جیسے گلی میں چوکوں میں جو ہے نا کچرا ہوتا ہے نا، تو کہہ رہا ہے میں نے اس کی طرح جو ہے وہ نکال پھینکا۔ تو نے مجھے قوم کے جھگڑے سے چھڑایا، یعنی قوم کے جھگڑے سے بھی چھڑایا۔ تو نے مجھے قوموں کا سردار بنایا، کیونکہ خداوند نے داؤد کو بادشاہ بنایا تھا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے قوموں کا سردار بھی بنایا۔ تو نے مجھے قوموں کا سردار بنایا، جس قوم سے میں واقف بھی نہیں وہ میری متحد ہو گئی۔ میرا نام سنتے ہی وہ میری فرما برداری کریں گے۔ آمین۔ پردیسی میرے طالب ہو جائیں گے۔ کہہ رہا ہے کہ میرا نام سنتے ہی وہ میری فرما برداری کریں گے۔ خداوند نے عزت بخشی۔ پردیسی جو ہے وہ
اس کے تابع ہو جائیں گے، یعنی پردیسی جو ہیں وہ اس کی بات مانیں گے۔ پردیسی مرجھا جائیں گے اور اپنے قلعوں سے تھر تھراتے ہوئے نکلیں گے۔